الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ طاغوت کی طرف فیصلے لے جائیں، جبکہ بلا شبہ وہ اس کے کفر کا حکم دیے گئے تھے، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے، دور کا گمراہ کرنا۔ اور شریعت اتاری اس لیے گئی تھی کہ اپنے فیصلے ان سے کرائیں، مگر اس کو چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے کسی اور عدالت میں، تو یہ تو قرآن کے حکم کے مطابق یہ طاغوت ہے، اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ وہ دنیاوی فیصلے ہیں، مگر دینی فیصلے بندوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے رک ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ سے فیصلے نہیں کرانے، اس پہ چل گئے تو وہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، باتیں نکھر آئیں گی۔ جی فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، نہ آئے اللہ رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، نتائج پھر بھگتتے ہیں نا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور موافقت کا ارادہ کیا تھا۔ تو غلطیاں، شریعت کی نافرمانی، یہ گناہ ہیں، اور گناہ مصیبتوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ ہوتا ہے رسول کا اپنی امت سے رشتہ، کہ اپنی امت کے ساتھ وہ نرمی کرتے ہیں، ان سے درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے انتہائی شدت اور خیرخواہی کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ انبیاء کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک پیغمبر کے بارے میں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا، وہ اپنے منہ سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور یوں دعا کرتے تھے رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، میرے مولا میری قوم کو معاف کر دے وہ نہیں جانتے۔ یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی یہی حالت ہے، یعنی لوگ آپ کے بدخواہ تھے مگر آپ رب کے حضور دعائیں کرتے تھے، ان کے بارے میں کھڑتے رہتے تھے، تکلیف میں رہتے تھے کہ یہ مر گئے تو دوزخ میں جائیں گے، میں چاہتا ہوں یہ جنت میں جائیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سنو اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے۔ رسول کو اگر یہ مقام نہ دیا جائے تو پھر کون وہاں بیٹھ جائے گا؟ رسول کو ہٹا دیں تو میں خود ہی بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ تو غلط بات ہے۔ کون ہے آپ بھائی؟ رسول کے ذریعے اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اللہ کے رسول اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس یہی منافق جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی اس طرح کی منافقت جو اوپر والی آیتیں بتائی گئی، تو پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ یہ قرآن مجید میں آپ کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے آپ دعا کیا کیجیے، کہ اپنے اہل ایمان کے لیے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں۔ اور آتے تھے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، یہ بھی آ جاتے فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی وہ نہیں مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں منصف بنائیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، معمولی سا اختلاف بھی، اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ آئیے جی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، جو کہیں گے میں مان لوں گا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہو کوئی تنگی نہ پائیں کہ اس کے حق میں فیصلہ دیا میرے حق میں نہیں دیا، میں نے تو یہ سمجھا تھا، نہ کوئی تنگی نہ پائیں، اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ یہ صاف سی بات کہی ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی رسول کی نافرمانی پر، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو چند لوگوں کے سوا وہ ایسا نہ کرتے، اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہوتا۔ یہ ہے رسول کی اہمیت، ورنہ اللہ فرماتے ہیں میں ان نافرمانی پر یہ حکم دے دیتا تو بہت کم لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے اور نافرمان بن جاتے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ،
اگر علم ہو ان کے پاس اللہ رسول کا، اس پر عمل کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تب ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سنو جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی قیامت کے روز جنت میں. وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے. یہ صحبت وہاں نصیب ہوگی. ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا نتیجہ. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور کافی ہے اللہ بہت علم والا. یا ایھا الذین آمنو، لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. محاذ آرائی تھی. ارد گرد کے قبائل اپنی طرف سے ہر قسم کی مخالفت کے ذریعے دھوکہ دے کے صحابہ کرام کو بلوانا، ان کو شہید کر دینا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچانے کا ہر معاملے. خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ اختیار کرو، بولے نہ بنو، ہوشیار رہو. پھر کسی کی خبر لینی ہو تو خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے. کہا جا نکلو تو کہتا اچھا میں تیاری کر لوں. ٹائم نکل جاتا ہے، وہ تیاری کرتا رہتا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا. کوئی خدا نخواستہ وہاں جا کے گرفتار ہو گئے، مارے گئے یا شہید کر دیے گئے تو یہ کہتا ہے شکر ہے میں نہیں گیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے وہاں کوئی فضل پہنچے، تم جیت جاتے، ان کو گرفتار کر لیتے یا کچھ مال غنیمت مل جاتا، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی. ہائے افسوس مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، مجھے بھی کچھ مل جاتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں مال کے لیے نہیں، بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں. بس لڑیں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ وہ لوگ لڑتے ہیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، غازی بن کے واپس آ جائے تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. وَمَا لَكُمْ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہے، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ حالانکہ عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں، جو مخالف کے ہاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. جاؤ ان کو تو کم از کم چھڑاؤ، ان پر تو ظلم نہ ہو. وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. یہ اس کی تدبیر ہے، وہ اپنے ایسے مددگاروں پر ظاہر کرتا ہے جو مسلمانوں کے بارے میں چال چلتے ہیں، اور یہ اس تدبیر کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو ان کے خلاف جمع کرتے ہیں. شیطان کی چالوں میں وسوسے بھی ہوتے ہیں، اور صرف وسوسوں تک اس کی چالیں ہوتی ہیں. بس الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا. اور انہوں نے کہا ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے. جو تقوی اختیار کرے اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے. نماز، زکوٰۃ، یہ نفس سے جہاد ہے. حقیقت ہے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ مسلمان سخی بنے، عابد بھی بنے اور نفس کی سخاوت بھی اس کے اندر آ جائے. دنیا جتنی بھی ملتی ہے یاد رکھیے یہ قلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قل متاع الدنیا قلیل کہا ہے، کیونکہ اس کے لیے بقا اور دوام نہیں ہے. آئے گی چلی جائے گی، ہاتھوں کی میل ہے اتر جاتی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی.
اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. وہاں فرشتوں نے کوئی یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ یہاں بڑی بڑی دیواریں ہیں یا کمروں کے اندر بیٹھے ہیں, کمرے لاک ہیں. اور نہیں بھائی, ان کے لیے دیواریں, کمرے وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے, یہ مسلمانوں کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے. کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کو کیا بات ہے کہ وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے. یعنی یہ کیا ہے, موت سے کیوں گھبراتے ہو بھائی؟ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے, اور یہ بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے خط کھینچے تھے تو بیچ کا خط فرمایا کہ یہ باہر جو نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں. تو انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے, دوسرے سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے. تو بہرحال موت سے بچ نہیں سکتا. موت کا وقت اور جگہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے. حقیقت ہے, بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہاں موت آنی تھی اس کو اور اس وقت آنی تھی. بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, آپ کو جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو آپ کے نفس کی طرف سے ہے, اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور کافی ہے اللہ کا. بس یہ قاعدہ ہونا چاہیے. بھلائی آئی تو اللہ کی طرف سے, برائی آئی تو بھئی اپنی کوئی گناہ ہے جس کا نتیجہ ہے یہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. جانے دیں اس کو جدھر جانا چاہتا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةً, اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے, حکم تو دیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکل کے اپنی محفلوں میں جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے. ادھر کہہ رہا ہوتا ہے ہم آپ کی فرما بردار ہیں, حکم تو دیں, اور دوسری طرف آپس میں بیٹھ کے آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں. اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں, بس ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں, اور کافی ہے اللہ کارساز. افلا یتدبرون القرآن, کیا بھلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور یہ اللہ نازل کر رہا ہے, ان کے حالات بتا رہا ہے, غور و فکر نہیں کرتے. کیا رسول کوئی سود سیر ہے, جادوگر ہے, یا ان کے دلوں کے اندر داخل ہو کے ان کے ضمیر کی آواز کو جانتا ہے؟ تو یہ اللہ ہی ہے جو قرآن نازل کر کے تمہارے چھپے رازوں کو, تمہاری چھپی کمپنیوں کو, اور تمہاری چھپی باتوں کو, سازشوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کھل کے بیان کرتا ہے. قرآن پہ غور کرو بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے. تمہارا غور اگر اس پہ ہو تو تم یقین کر لو کہ واقعی اللہ کے رسول سچے ہیں, اور ہم جو کرتے ہیں ہمارے ایک ایک کرتوت کا علم اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کبھی یہ تمہارے راز فاش نہ ہوتے. پھر لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف آتے ہیں, کیونکہ سود شیر ہوتے ہیں. لوگ بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ کل یہ ہونے والا ہے, پرسوں یہ ہونے والا ہے, یا اس نے یہ سوچا ہے. بدگمانیاں بہت سی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا, پھر یہی کیا قرآن ہے جی, یہ تو بڑی بدگمانی ہے, بندہ تو ایسا نہیں تھا, اس کی نیت تو صحیح تھی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ, اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے, یعنی لڑائی کا, تو وہ اسے پھیلا دیتے, خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ماحول خراب ہو جائے. جیسے دیکھیے آج کل کہ وبا کو کس طرح ایک خوفناک صورت میں ہر انسان کے دماغ پر مسلط کر دیا گیا ہے. تو یہ کیا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کورونا وائرس نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پروپیگنڈا نے لوگوں کو خوف زدہ کیا ہے. یہ ہمارا میڈیا ہے, اور کیا ہے. اذاعوا بھی کا مطلب یہی ہے کہ وہ ریڈیو پر, اذاعوا کا مطلب آج کل مذیاع کہتے ہیں ریڈیو کو, تو اس پہ پھیلا دیتے ہیں. اور اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے اولو الامر یعنی صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے, یعنی پوچھتے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے, خود کمنٹس نہ دیتے, جو سمجھدار لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کے پاس اگر جاتے تو یستنبطونہ منہم, تو جو ان میں سے اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے کہ یہ کیا چیز ہے, کیا کوئی سازش ہے, کیا کوئی خوف زدہ کرنے کی صورت ہے, یا واقعی حقیقت ہے جو کہی جا رہی ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کے تم سب ضرور شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے. ایسے اکثر ایسی کر رہے ہیں. فقاتل فی سبیل اللہ, بس آپ اللہ کے راستے میں لڑیں, آپ صرف اپنی ہی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں,
اور مومنوں کو لڑائی پر ابھاریں. امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے. اور اللہ بہت ہی سخت ہے لڑائی میں اور بہت ہی سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اچھی اور بری سفارش کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں میں صلح کروانا، یہ اچھی سفارش ہے. اور بری سفارش یہ ہے کہ لوگوں میں چغل خوری، لگائی بجھائی کرنا. پھر یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کی سفارش کی جائے تو اچھی پوزیشن پہ اچھے لوگ آ جائیں گے. برے لوگوں کی سفارش کی جائے گی تو برے لوگ بری پوزیشن پہ آ جائیں گے. کام سارے الٹ ہو جائیں گے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو. السلام علیکم کو کہے تو کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یہ اچھی دعا ہوگی. یا اچھے لہجے میں اس نے بالکل دبے الفاظ میں السلام علیکم، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ذرا دل کھول کے. اور ردوہا، یا کم از کم اسی ہی کو لوٹا دو. ہاں پھر یہی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے برا نہ بنو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون زیادہ سچا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات ایسی ہی ہوگی، مطلب یہ ہے اس کی بات کو یہ نہ سمجھیے گا کہ نہیں یہ نہیں. فما لکم فی المنافقین، تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے. وہ نفاق میں مبتلا ہیں تو جانے دیں. کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ تم نہیں کر سکتے کچھ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے. ودوا لو تکفرون، یہ منافق دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ. یعنی اندر سے کچھ ہو جاؤ، باہر سے کچھ ہو جاؤ، اور پھر آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرو، سب جاری تو دوستی ہو جاتی ہے نا، یہ برابری ہوتی ہے. لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ. یہ ماحول تھا، یہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا. ورنہ جو سازشیں ہو رہی تھیں مدینہ کے ارد گرد اور غیروں سے رابطے قائم ہو رہے تھے، وہ تو مسلمانوں کو کچلنے کے تھے. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے اور اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی لڑائی نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا. یہ ہے سیدھی سی بات ہے، جو لڑیں ان کے ساتھ کرو. تو سیدھے سادے لوگ ہیں جو نہیں لڑنا چاہتے، کیا ضرورت ہے خام خواہ ان پر لڑائی مسلط کرنے کی؟ وہاں دین کی خوبیاں دکھاؤ، اپنی خوبیاں دکھاؤ. یہ دین ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، تم انسان ہو، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہم لوگ ہیں. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں، لڑائی میں انوالو نہ ہوں، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. ہماری قوم بھی نہ لڑے، مگر جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، وہ پڑ جاتے ہیں اس میں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ایسے لوگ ان کو نہ چھوڑنا. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا ہے. یہ یاد رکھیے، یہ مکہ مدینہ کا ماحول ہے، یہ اس ماحول کی باتیں ہیں. یاد رکھیے گا، یہ ہر جگہ ان آیتوں کو نہیں پڑھا جا سکتا. سوچئے جہاں سازشیں ہو رہی ہوں، جہاں اندر بیٹھے ہوئے مارے آستین ہوں، میر جعفر قسم کے لوگ ہوں، اور وہ دوسروں کے ساتھ وفاداری کریں اور اپنوں کو بتائیں زبانی طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا سلوک ہوتا ہے پھر؟
کیا حال ہوتا ہے؟ ماضی میں دیکھا ہے انڈیا میں کیا کچھ ہو چکا. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے. بھول کے ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے قاتل کو، اور دیت ادا کرنا ہے 200 اونٹوں کی جو اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. وہ کہیں ٹھیک ہے جی ہم نہیں لیتے، غلطی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے. اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے جبکہ وہ خود مومن بھی تھا، تو صرف ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اسی کے ملک میں جائے گی، اس کے وارثوں کو دی جائے گی. اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے. یعنی قاتل کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے. اب سزا دیکھیے اس کی، کتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی. ایک مسلمان کو مارے، کتنی بڑی سزا ہے. آج ہمارے ہاں الحمدللہ کنٹرول ہو چکا ہے، لیکن ماضی میں جو کچھ ہوا سوچیے نا. مسجدوں میں جا کے نمازیوں کو مار دینا، راستے چلتے ہوئے بازاروں میں اپنے آپ کو اڑا دینا. تو یہ مومن کو قتل کیا جا رہا ہے بھائی جان بوجھ کے. فجزاؤہ جہنم، پہلی بات کہ اس کا بدلہ جہنم ہے. دوسرا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور تیسری اللہ اس پر غضبناک ہوا. اور چوتھی اس پر لعنت کی اللہ نے. اور پانچویں اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، جان بچانے کے لیے سلام کر رہے ہو. تحقیق کرو. لڑنے کے لیے چلے ہو تو کم از کم راستے میں لوگوں کو تکلیف نہ دو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی چاہتے ہو کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو قتل کر کے وہ میں لے لوں. فعند اللہ مغانم کثیرہ، یاد رکھو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، یہی کام کرتے تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں مسلمان بنایا، تم ایمان لائے، تمہاری تعلیم کی. فتبینوا، لہذا تحقیق کر لیا کرو فرد کے بارے میں. بلا شبہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. لا يستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے جو بغیر کسی تکلیف کے گھر بیٹھے رہنے والے ہیں اور جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. یہ 2 قسم کے لوگ اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. کہاں جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں جانا، اور کہاں گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرنا. اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم کی فضیلت سے نوازا ہے. وہ کیا ہے؟ درجات منہ، بڑے درجات ہیں اس کی طرف سے، اور بخشش بھی ہے، رحمت بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، کیوں پیچھے رہ گئے، کیوں نہیں نکلے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، کیوں یہاں رہے ہو؟ فاولئک مأواہم جہنم، بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہ نافرمانی کی جگہ سے ہجرت کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے. مہاجر اسی کو کہتے ہیں من حجر ما نہی اللہ عنہ، جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. بہترین ہجرت جو ہے نا وہ یہی ہے. آپ سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی ہجرت جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے. یہ ہجرت ہے، یعنی اس سے نکل کے نیکی کی طرف آ گیا، حلال کی طرف آ گیا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو بے بس ہیں، جو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، بس یہی وہ لوگ ہیں جو امید ہے کہ اللہ جن سے درگزر کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے.
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں جائے پناہ اور بہت سی وسعت پائے گا۔ یہ ہجرت کے فائدے ہیں، نئی جگہ ملتی ہے، نئی جاب ملتی ہے، نیا ماحول ملتا ہے، نئی دوستیاں ہو جاتی ہیں، نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو بندے کو بڑے وسیع میدان مل جاتا ہے۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت آ گئی، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو یہاں مسئلہ پتہ چل گیا کہ نماز قصر شریعت میں جائز ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ 2 رکعت فرض کی تھی، پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا، یعنی جہاں گھر میں رہو تو 4 پڑھو، اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا، یعنی 2 پڑھو، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز قصر کو فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، تم اس کو قبول کرو، اللہ نے تم پر کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، یہ کان یصوم فی السفر ویفطر ویصلی رکعتین، آپ سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور ترک بھی کر دیتے تھے، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی فرض کی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ ہمیشہ سفر میں قصر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ حدیث میں یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر کی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر الصلاۃ فی جمیع اسفارہ، آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے سفر میں مکمل نماز ادا کی ہو، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہمیں اللہ عز و جل کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر ہم 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ اجازت ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے، حتیٰ کہ یہ نماز دیکھیے میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی آپ امام بنے ہو پیچھے، تو چاہیے کہ ان میں سے مجاہدین میں سے ایک جماعت اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں، اور ایک جماعت دوسری وہ ہوشیار رہے، وہ نماز نہ پڑھے، آدھے آدھے ہو جائیں، آدھے آپ کے ساتھ جماعت پڑھیں، آدھے ہوشیار ہو کے کھڑے ہوں اسلحہ لے کے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکے، یعنی جو آپ کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ پہلی رکعت کے 2 سجدے کر چکے ہیں، تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، تو آپ کی 2 رکعتیں ہوں گی، ان کی 1 اور جن کی 1 ہو گئی وہ پھر چلتے پھرتے لڑتے دوسری رکعت پڑھیں، اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا تمام حالات میں دشمن کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ باجماعت نماز کے فرض ہونے کی یہ دلیل ہے آج۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مرد پر باجماعت نماز فرض ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بغیر عذر گھر میں نماز کا قبول نہ ہونا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کھلی علامت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز باجماعت ادا کرو مسجد میں، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، سرچ کرتے رہو، کھوج لگاتے رہو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔